मैं काबिले नफ़रत ना थी, लेकिन लोग मुझसे नफ़रत करने लगे। और अब यकीन है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो अपनी बेटी कहना पसंद ना करते, इसलिए कि तकदीर ने वतन छीना, फिर एक बेगैरत मर्द ने, जिसे उर्फ़ आम में दलाल कहते हैं, मुझे मासूम लड़की से तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी कहानी सीधी सादी सी है, मगर ज़िंदगी और वक्त के दाव पेच इतने सीधे नहीं हैं। बस ज़रा सा पैर फिसलने की देर है। नादान औरत तो सीधी हकारतों की दलदल में जा गिरती है। हालात के हाथों ये तबाह हाल औरत फिर चाहे जितना पुकार पुकार कर कहे कि मुझे निकालो इस दलदल से, लोग उसे तवाइफ ही समझते हैं और उसे हाथ बढ़ाने से डरते हैं। कभी सोचा भी ना था कि गुनाह से नफरत करने के बावजूद इस बाजार की जीनत बनूंगी कि जहां असमत का कारोबार किया जाता है। मैं बांग्लादेश खलना के करीब एक गांव की रहने वाली थी। जब होश संभाला, वालिद का साया सर से उठ चुका था। हम 3 बहनें थीं और मैं उनमें सबसे बड़ी थी। गुर्बत की वजह से जब रिश्तेदारों ने आंखें फेर लीं तो दूसरी शादी करने की बजाय माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को तरजीह दी। इन हालात में बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। माँ तो अनथक मेहनत से जल्द ही बूढ़ी नजर आने लगी थी। मैंने मैट्रिक इसीलिए किया था कि कहीं नौकरी कर सकूं, अपनी माँ और छोटी बहनों का सहारा बन जाऊं। अब मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगी। कहीं लोग इज्जत के बदले नौकरी की पेशकश करते तो कहीं रिश्वत और सिफारिश तलब करते। अब पता चला कि मुलाजमत तलाश करना कितना मुश्किल काम है। ये वही लड़कियां जानती हैं जो इन हालात से गुजरती हैं। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ एक घराना आबाद था जो मियाँ बीवी और 2 बच्चों पर मुश्तमिल था। घराने के सरबराह का नाम साबिर था। इन दिनों जब मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी और हमारे घरेलू हालात बहुत ख़राब थे, एक रोज़ साबिर हमारे घर आया। पड़ोसी होने के नाते माँ ने उसे अपना दुख सुनाया और इल्तजा की कि मेरी बच्ची को नौकरी दिलवा दो। साबिर ने माँ को तसल्ली दी और कहा कि अगर तुम मुझ पर एतबार करो तो मैं तुम्हारी लड़की को दुबई में मुलाजमत दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ और बीवी बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तुम्हारी बेटी फरीहा वहाँ मेरे घर पर रहेगी। मैं हर हफ्ता तुम्हारी उससे फ़ोन पर बात करवा दिया करूँगा। गुर्बत से मजबूर माँ उसकी बातों में आ गई और हामी भर ली। साबिर कुछ दिन के लिए बांग्लादेश चला गया। जब वापस आया तो माँ को खुशखबरी सुनाई कि अपनी फैमिली के साथ वो मेरा भी वीज़ा ले आया है। अब पासपोर्ट और टिकट का बंदोबस्त करना है। माँ ने अपने कानों से बालियाँ उतार कर उसे दे दी और तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए। बिलाखिर रवानगी का वक्त आ गया। मैं साबिर और उसकी फैमिली के साथ हवाई जहाज़ पर बैठ गई और हम दुबई आ गए। यहाँ चंद दिन उसने मुझे अपनी फैमिली के साथ रखा और फिर वो मुझे ऐसी जगह ले आया जहाँ मुझसी और भी बहुत सी बदनसीब लड़कियाँ थीं। उनसे मिली तो पता चला कि साबिर ने झूठ बोला था। वो हमें लेकर पाकिस्तान आ गया और यहाँ एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया। ये बाजार हुस्न का दलाल था जो बज़ाहिर जाली निकाहनामे पर दस्तखत करके मुझे बीवी बनाकर लाया था, लेकिन उसका काम औरतों को खरीद कर बाजार हुस्न की जीनत बनाना था। मैं जिस इज्जत की हिफाजत में इतनी दूर आई थी, यहाँ उसका नीलाम होने लगा। मेरा कोई पुरसाने हाल ना था। मैं मौत की दुआ करती थी, लेकिन मौत भी नहीं आती थी। मैं हर रोज़ जीती और हर रोज़ मरती थी। गड़गड़ा कर दुआ करती थी कि ऐ खुदा, किसी शरीफ इंसान को मेरे पास भेज दे जो मुझे अपनी बीवी बना ले और मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस दलदल से निकाल दे। बिलाखिर खुदा को मुझ पर तरस आ गया और एक रोज़ एक शख्स आया जो शक्ल से शरीफ और अतवार से बाइखलाक लगता था। उसने आते ही मुझसे सवाल किया, तुम मजबूर हो या खुशी से इन कांटों भरी सेज पर बैठी हो? मैंने उसकी तरफ चौंक कर देखा, जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। साल भर से जैसे कि मैं बस इसी सवाल के इंतज़ार में बैठी थी। फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ लग गईं, जैसे सावन भादो का महीना अपनी पूरी आबोताब से बरसता है। जब रो रो कर दिल का गुबार निकाल चुकी तो उसने कहा, सच कहा था मेरे दोस्त ने, मैं सही लड़की के पास पहुंचा हूँ। क्या कहा था आपके दोस्त ने, और कौन है वो आपका दोस्त? मैंने रंधी हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया तो फ़हीम ने बताया, मैं इस बाज़ार का शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरा वतीरा है हाँ आकर ख़ुद को रुसवा करूँ। ताहम मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं जो इस जगह सुकून तलाश करने आते हैं। एक रोज़ वो मेरे घर पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मैं हैरत से
ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلم نے کہا کہ یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا اس بار مشاہد سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملا دے جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار وہ فریحہ، وہ تو نفسیاتی مریض ہے، خوبصورت تو بے حد ہے لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ آفتاب نے بھی تائید کی۔ سروش نے کہا یار ترس آتا ہے اس پر، کمبخت ایک دلال سے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری شریف لڑکی ہے، جب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا عطا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا فریحہ اگر واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں راضی ہو گئی اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لایا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے اس لیے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت نہ لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہیم کو معاف کر دیا، بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب کے ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ فہیم کے ماں باپ بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسی کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ فہیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 برس بیت گئے لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اس نے بتا دیا کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی فہیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو ایسی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے کیا تم نے کم دکھ اٹھایا ہے؟ آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو میں نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تو فہیم کہتے تھے جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جتنا پیار کرتے تھے میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی، بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب کہ فہیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں اس کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا، وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا ہے۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی معلمہ کو سارا قصہ بتایا کہ علی سے اس کی دوستی تھی۔ عظمیٰ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتہ چلا انہوں نے ہم سے پوچھا، تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریحہ پر ستم کیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہگار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناتا رکھے یا نہ رکھے۔
میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنا لیا تھا پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں۔ جس گھر کی بہو طوائف زادی ہو، اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی ہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کا رشتہ لے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے۔ اتفاقیہ مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں، تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل نفرت ہیں۔ صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدنے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گناہ گار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ہوتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ فہیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فریحہ سے کیوں شادی کی۔ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں۔ آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزو مند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بڑی نیکی ہے۔ معاشرہ چاہے ہم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے اس کا اسے بڑا اجر ملے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔